تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ نمل آیات 45 تا 58۔ آگے کا مضمون اوپر فرعون کے تمرد، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری اور ملکہ سبا کی سلامت روی کی سرگزشتیں سنائی گئی ہیں، اور یہ دکھایا گیا ہے کہ علو و استکبار کا انجام کیا ہوتا ہے اور شکر گزاری و فروتنی کا صلہ کیا ملتا ہے۔ اب خاص عرب کی اقوام بائدہ میں سے دو قوموں، قوم ثمود اور قوم لوط کے افساد اور ان کے انجام کا حوالہ دیا ہے، تاکہ قریش یہ نہ سمجھیں کہ یہ دور کے ملکوں مصر، فلسطین اور یمن کے واقعات ہیں، بلکہ خود اپنے ملک کے اندر کی ان قوموں کے انجام سے بھی سبق لیں جن کے علو و استکبار کے نتائج کی داستان سنانے کے لیے ان کے عالی شان تعمیرات کے کھنڈر آج بھی ان کے سامنے موجود ہیں۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ أَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ۔ ترجمہ۔ اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو اس پیغام کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا کہ لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تو دو فریق بن کر وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچائے ہوئے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو یہ سب تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی نحوست سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا، تمہارا نصیب اللہ کے پاس ہے، بلکہ یہ تو تم آزمائے جا رہے ہو۔ اور شہر میں 9 خاندان تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح پر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر عہد کیا کہ ہم اس کو اور اس کے لوگوں کو چپکے سے ہلاک کر دیں گے، پھر ہم اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے آدمی کی ہلاکت میں شریک نہیں ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔
اور انہوں نے بھی چال چلی اور ہم نے بھی اپنی تدبیر کی اور وہ باخبر بھی نہ ہوئے۔ تو دیکھو کیسا ہوا ان کی چال کا انجام، ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ بس یہ ہیں ان کے گھر ویران پڑے ہوئے بوجہ اس کے کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے۔ بے شک اس کے اندر بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو ڈرتے تھے۔ اور ہم نے لوط کو بھی رسول بنا کر بھیجا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ کیا تم لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو؟ بلکہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ تو اس کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لوط کے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پارسا بنتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو نجات دی، بجز اس کی بیوی کے، اس کو ہم نے پیچھے رہ جانے والوں میں شمار کر رکھا تھا، اور ہم نے ان پر برسایا ایک ہولناک برسانا۔ پس کیا ہی بری بارش ہوئی ان لوگوں پر جن کو آگاہ کیا جا چکا تھا۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، یعنی صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ واحد کی بندگی اور اسی کی اطاعت کی دعوت دی۔ یہ ایک ایسی دعوت تھی جس میں کسی اختلاف و نزاع کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کا سب کو خیر مقدم کرنا چاہیے تھا، لیکن ہوا یہ کہ کچھ لوگ تو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے اور دوسرے بہت سے اشرار و مفسدین اس دعوت حق کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس طرح قوم دو گروہوں میں بٹ گئی اور دونوں میں بحث و نزاع شروع ہو گئی۔ قال یا قومی لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ دعوت حق کی مخالفت کا عام حربہ، جیسا کہ قرآن میں جگہ جگہ واضح ہو چکا ہے، یہی رہا ہے کہ رسول نے قوم کو جس عذاب سے ڈرایا، قوم نے اسی عذاب کا مطالبہ شروع کر دیا کہ اس عذاب کو آنکھوں سے دکھا دو، تب ہم مانیں گے کہ تم خدا کے رسول اور اپنی بات میں سچے ہو۔ یہی مطالبہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نہایت درد مندی کے ساتھ سمجھایا کہ لوگوں، میں تمہیں خدا کی رحمت کی طرف دعوت دے رہا ہوں، تو تم اس رحمت سے پہلے خدا کی نقمت کے لیے کیوں جلدی مچا رہے ہو؟ عذاب کے مطالبے کے بجائے تم اپنے جرائم کی معافی کیوں نہیں مانگتے کہ خدا کی رحمت کے مستحق بنو؟ سیئہ سے مراد یہاں قرینہ دلیل ہے کہ عذاب اور نقمت ہے، اور حسنہ سے استغفار جس کا ثمرہ خدا کی رحمت۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ اس مرحلے میں بھی عینیہ یہی رویہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے بھی اختیار کر لیا تھا۔ ان کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ اگر اس دعوت کی تکذیب کا انجام ان کی ہلاکت ہے تو اس ہلاکت کی کوئی نشانی ان کو دکھا دی جائے، تب وہ مان جائیں گے کہ بے شک قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کا لانے والا اللہ کا رسول ہے۔ ان لوگوں کو گویا حضرت صالح علیہ السلام کی زبان سے یہ جواب دیا گیا ہے کہ تم کو روٹی دی جا رہی ہے تو پتھر نہ مانگو۔ روٹی کی جگہ پتھر مانگنے والوں کا انجام بہت عبرت انگیز ہو چکا ہے، اور تمہاری بدبختی ہی ہوگی کہ اگر اس سے سبق نہ حاصل کرو۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ ہم اس سنت الہی کی وضاحت اعراف آیت 94 کے تحت کر چکے ہیں کہ رسولوں کی بعثت کے زمانے میں ایسی آزمائشوں کا ظہور خاص طور پر ہوا ہے جس سے قوم کے اندر انابت و خشیت پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل رسول کی دعوت کی طرف مائل ہوں اور وہ متنبہ ہوں کہ اگر انہوں نے رسول کی بات نہ مانی تو ان پر وہ فیصلہ کن عذاب آ جائے گا جس کی رسول خبر دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام دعوت حق کے لیے فضا کو سازگار بنانے کے لیے فرمایا، لیکن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے یا تو اپنے لیڈروں کے اس مغالطے سے اپنے کو تسلی دے لی کہ اس طرح کے نرم اور سخت دن تو قوموں پر آیا ہی کرتے ہیں،
ان کو کسی کی تصدیق و تکذیب سے کیا تعلق، یا ان آفتوں کو رسول اور اس کے ساتھیوں کے کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ ان کی نحوست کے نتائج ہیں جن سے ہم دوچار ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے معبودوں اور ہمارے باپ دادا کے دین کے مخالف بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے معبودوں اور بزرگوں کی مار ان پر پڑی ہے اور ان کی لائی ہوئی آفت میں ہم بھی حصہ پا رہے ہیں۔ یہ جو ہم نے عرض کیا ہے کہ اس کے شواہد نقل کرنے کی ضرورت نہیں، اس کتاب میں پیچھے اس کے مفصل بحثیں گزر چکی ہیں۔ یہاں آیت زیر بحث میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہم نے اپنی سنت کے مطابق ان کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا تاکہ ان کے دل رسول کی دعوت کی طرف مائل ہوں اور وہ ڈریں کہ اگر انہوں نے رسول کی تکذیب کی تو فی الواقع وہ عذاب الہی کی گرفت میں آ جائیں گے، تو ان تنبیہات سے متاثر ہونے کے بجائے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے کہ ہم ان آفتوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے ہٹ دھرم لوگوں کا کیا علاج؟ اگر عذاب نہیں آتا تو اس کی نشانی مانگتے ہیں، اور اگر نشانی دکھاؤ تو اس کو پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کی نحوست پر محمول کرتے ہیں۔ قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ لفظ طائر پر بحث سورہ اعراف آیت 131 کے تحت گزر چکی ہے۔ یہاں لفظ طائر قسمت کے مفہوم میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائشیں اور آفتیں جو پیش آ رہی ہیں ان کو تم ہماری نحوست کا نتیجہ قرار دے رہے ہو، حالانکہ سب کا سررشتہ خدا کی تدبیر و تقدیر اور اس کی مشیت و حکمت سے ہے۔ یہ ہماری نحوست کے سبب سے نہیں ظاہر ہو رہی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ ان آزمائشوں میں ڈال کر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم میں کچھ صلاحیت قبول حق کی ہے یا تم بالکل ہی مردہ اور دفن کر دیے جانے کے لائق ہو چکے ہو۔ وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ رہط کے معنی قبیلہ اور خاندان کے ہیں۔ سورہ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام کی سرگزشت میں یہ لفظ گزر چکا ہے۔ إِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ۔ آیت 19۔ اور ہم تو تم کو اپنے اندر ایک کمزور آدمی خیال کرتے ہیں، اور اگر تمہارے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم تم کو سنسار کر دیتے۔ استعمالات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی شکل میں جمع اور واحد دونوں کے استعمال میں آتا ہے۔ اس وجہ سے جن لوگوں نے اس کا ترجمہ شخص کیا ہے، ہمارے نزدیک انہوں نے غلط ترجمہ کیا ہے۔ اب یہ مفسدین کی قوت و جمعیت کو واضح فرمایا کہ شہر میں 9 خاندان تھے جو سب کے سب حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کے مخالف تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام ان کے اندر 36 دانتوں کے اندر ایک زبان کی حیثیت رکھتے تھے۔ یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یعنی یہ تمام خاندان برابر فساد میں سرگرم تھے اور کسی قیمت پر اصلاح قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ اصلاح کا واحد راستہ خدا کی بندگی اور اس کی اطاعت میں داخل ہوتا ہے، اور حضرات انبیاء علیہم السلام نے اسی کی دعوت دی ہے۔ اس وجہ سے اس دعوت کی مخالفت افساد فی الارض ہے۔ قالوا تقاسموا باللہ لتبیتنہ اہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون۔ تقاسموا باللہ میرے نزدیک یہاں بدل کے محل میں ہے، یعنی مذکورہ بالا مفسدین کے تمام خاندانوں نے اللہ کی قسم کے ساتھ آپس میں یہ عہد کیا کہ ہم پوشیدہ طور پر صالح علیہ السلام اور ان کے آل و اتباع کو ختم کر دیں گے۔ پھر ان کے خون کا اگر کوئی مدعی ان کے وارثوں میں کھڑا ہوا تو ہم ان سے کہہ دیں گے کہ ان کے آدمی کے قتل میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے، اور ان کو پوری طرح اطمینان دلا دیں گے کہ ہم بالکل سچے ہیں۔ پوشیدہ طور پر قتل کی یہ اسکیم عہد و پیمان کے ساتھ اس لیے بنائی گئی کہ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو کھلم کھلا قتل کرنے سے ڈرتے تھے کہ اس طرح ان کے خاندان سے ایک مستقل نزاع پیدا ہو جانے کا خطرہ تھا۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ قبائلی زندگی میں کسی خاندان کے آدمی کا مارا جانا کوئی آسان معاملہ نہیں ہوتا۔
بلکہ اس سے قاتل اور مقتول کے خاندانوں میں قتل و قصاص کی ایک لامتناہی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے ان کو کھلم کھلا سنسار کرنے کے بجائے ان کے اہل کو خفیہ طور پر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، اور ساتھ ہی یہ پوشیدہ عہد و پیمان بھی ہوا کہ اس منصوبہ میں سب شریک ہوں تاکہ افشائے راز نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو حضرت صالح علیہ السلام کے ورثاء قاتلوں کی بھاری جمعیت سے مرعوب ہو کر کسی انتقامی کارروائی کی جرأت نہ کر سکیں۔ یاد ہوگا اسی قسم کا منصوبہ قریش کے تمام خاندانوں نے دارالندوہ میں بیٹھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنایا تھا کہ سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ قتل کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قصاص کے مطالبے کی جرأت نہ کر سکے۔ اس مرحلے میں یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے سنایا گیا ہے کہ تمہارے ماندہ اشرار بھی اسی قسم کی سازشیں کر رہے ہیں یا کریں گے، لیکن جس طرح اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت فرمائی، اسی طرح وہ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ان مفسدین نے جو چال چلی اس کا ذکر اوپر کی آیات میں ہوا۔ اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر اختیار فرمائی اس کا ذکر سورہ شعراء اور بعض پچھلی صورتوں میں گزر چکا ہے۔ فرمایا کہ دیکھ لو ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ اسی انجام کی وضاحت ہے کہ ہم نے ان مفسدین اور ان کی ساری قوم کو پامال کر کے رکھ دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ تلکا کا اشارہ یہاں اس بات پر دلیل ہے کہ گویا قریش کو ان کے سامنے کی ایک چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی دور کی داستان نہیں ہے، بلکہ سمود کی شاندار تعمیرات کے کھنڈر اپنی داستان عبرت سنانے کے لیے تمہارے ملک میں موجود ہیں۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ سمود عاد کے بقایا میں سے تھے، اس وجہ سے تعمیرات کا ذوق ان کو ورثاء میں ملا ہوگا، اور ان کے تباہ شدہ آثار موجود تھے جن پر قریش کے قافلوں کو وقتاً فوقتاً گزرنے کے مواقع ملتے رہتے تھے۔ بما ظلموا یعنی بما ظلموا انفسہم، یہ انجام بد اس وجہ سے ان کو دیکھنا پڑا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کر کے انہوں نے خود اس کے اسباب پیدا کیے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون میں فعل ارادہ فعل کے مفہوم میں ہے، یعنی جو لوگ جانتے اور سمجھنے کا ارادہ رکھتے تھے ان کے لیے اس سرگزشت میں بڑا درس عبرت موجود ہے، لیکن جو لوگ کچھ سننا سمجھنا چاہتے ہی نہ ہوں ان کے اوپر کوئی موعظت بھی درکار نہیں ہو سکتی۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کو اللہ نے نجات بخشی۔ ان کی خاص صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ خدا اور اس کے عدل اور انتقام سے ڈرنے والے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، یہ اوپر والے واقعے پر معطوف ہے، اس وجہ سے یہاں فعل محذوف ہے، یعنی ارسلنا لوطم الفاحشہ، کھلی ہوئی بے حیائی اور بے شرمی کو کہتے ہیں جس کے بے حیائی ہونے میں کسی اختلاف و نزاع کی گنجائش نہ ہو۔ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ یعنی کوئی برائی مخفی قسم کی ہو تو اس میں مبتلا ہو جانا تو چندان تعجب کی بات نہیں، لیکن ایک کھلی ہوئی بے حیائی میں آنکھیں رکھتے ہوئے مبتلا ہو جانا بدبختی اور اندھے پن کی آخری حد ہے۔ اگر ایک شخص اندھا ہو اور اس کے پاؤں غلاظت میں پڑ جائیں تو اس کے لیے عذر ہے، لیکن تمہارے لیے کیا عذر ہے جبکہ تم دونوں آنکھیں رکھتے ہوئے غلاظت کھا رہے ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، استفہام یہاں اظہار تعجب و حیرت اور کراہت کے لیے ہے۔
من دون النساء کی قید ان کے اندھے پن کو واضح کر رہی ہے کہ قضائے شہوت کے لیے ایک فطری اور جائز چیز کے موجود ہوتے تمہارے یہ انحراف تمہاری فطرت کے مسخ ہونے کی دلیل ہے۔ لفظ جہل، جیسا کہ ہم اس کے محل میں واضح کر چکے ہیں، جذبات و خواہشات نفس سے اس طرح مغلوب ہو جانے کے لیے آتا ہے کہ آدمی عقل اور ہوش بالکل ہی کھو بیٹھے۔ بل انتم قوم تجہلون، یعنی تمہاری عقلیں بالکل ہی معوف و مغلوب ہو گئی ہیں۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ اس کھلی ہوئی بے حیائی کے حق میں کوئی دلیل تو وہ گھڑ نہیں سکتے، لیکن اس کو چھوڑنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں تھے۔ اس وجہ سے واحد چارہ کار ان کے پاس یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی سرزنش سے پیچھا چھڑائیں۔ قوم کے سرغنوں نے اپنے آدمیوں کو ورغلایا کہ لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس بستی سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پارسا بنتے ہیں۔ اس فقرے میں جو زہر ہے وہ اہل ذوق سے مخفی نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف اپنی قوم کے جذبات بھڑکانے کے لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو، ان کے نزدیک ہماری پوری قوم کی قوم تو بدماشوں اور گنڈوں کی قوم ہے، بس یہی گنتی کے چند نفوس پاک رہ گئے ہیں۔ جب کوئی برائی وبائے عام کی شکل اختیار کر لے تو اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو اس طرح کے زہر آلود تانوں سے بڑی آسانی کے ساتھ کو بنایا جا سکتا ہے۔ اگر اس میں کسی کو شک ہو تو وہ آج بیگمات کی کسی مجلس میں بے پردگی کے خلاف 2 کلمے کہہ کر اس کی تصدیق کر سکتا ہے۔ لفظ ال پر ہم دوسرے محل میں بحث کر کے واضح کر چکے ہیں کہ یہ اہل و عیال اور اتباع سب پر مشتمل ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ۔ لفظ اہل بھی، جیسا کہ ہم اس کے محل میں وضاحت کر چکے ہیں، اہل و عیال اور اتباع و صحابہ سب کے لیے آتا ہے، اور یہاں یہ اسی مفہوم میں ہے۔ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ سے صرف یہی بات نہیں واضح ہوتی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اس نجات سے محروم رہی، بلکہ یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اس پتھراؤ کا نشانہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور پر طاق رکھا تھا جو قوم لوط پر نازل ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب پیغمبر کی بیوی ہو کر بھی اس کی ہمدردیاں اپنی نابکار قوم ہی کی ساتھ رہیں تو دوسروں کے مقابل میں خدا کے غضب کی وہ زیادہ مستحق تھی۔ اللہ تعالیٰ جن کو تعلیم و ہدایت کے جتنے ہی زیادہ مواقع میسر فرماتا ہے، اگر وہ اس کی قدر نہیں کرتے تو ان کو سزا بھی اسی کے حساب سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ذمہ داری بقدر انعام ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ، یعنی لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی، اور بقیہ پوری قوم پر فرمایا کہ ہم نے ایک نہایت بری بارش برسائی۔ اس بارش سے مراد اس پتھراؤ کی بارش ہے جس کی تفصیل پیچھے کی صورتوں میں گزر چکی ہے۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بری بارش نتیجہ تھی اس بات کا کہ ان لوگوں پر اللہ نے اپنے ایک رسول کے ذریعے سے اتمام حجت فرما دیا تھا۔ اس اتمام حجت کے بعد بھی جب وہ اندھے بہرے ہی بنے رہے تو مستحق تھے کہ وہ سنسار کر کے زمین میں دفن کر دیے جائیں۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ قوم ثمود کی طرح قوم لوط کی بستیاں بھی قریش کی گزرگاہ تھیں۔ اسی وجہ سے ان دونوں قوموں کا خاص طور پر اس سورہ میں ذکر فرمایا کہ دور اور قریب دونوں کے آثار کی طرف ان کو توجہ دلا دی جائے۔